بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی 6 نومبر ساری دنیا میں اہل کشمیر نے یوم سیاہ کے طور پر بنایا ہے۔ اس دن جموں کے اندر جس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام ہوا اس کی یاد بھی تازہ کی، ان شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا، اور اسی کے تسلسل میں جو تحریک چل رہی ہے جس کے نتیجے میں گزشتہ 30-32 برس میں 1 لاکھ مزید شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور اس وقت بھی ہزاروں جیلوں میں ہیں۔ ہمارے قائدین حریت ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ سید علی گیلانی جو اس تحریک کی مزاحمت کی ایک علامت تھے، اور جناب اشرف صحرائی اور دوسرے قائدین، الطاف شاہ، جس طرح سے ان کے جنازے جیلوں سے نکلے ہیں، اور باقی قائدین اور زعماء، جناب یاسین ملک، جناب شبیر احمد شاہ، مسرت عالم صاحب، اور اسی طرح بہن آسیہ اندرابی اور دوسرے، ڈاکٹر عبدالحمید فیاض اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ جیلوں میں ہیں۔ تو یہ اسی تحریک کا تسلسل ہے کہ لوگ قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہاں کا بچہ بچہ پرعزم ہے، ڈٹا ہوا ہے، اپنے موقف پر قائم اور دائم ہے کہ ان ساری مشکلات کے باوجود، ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی کے باوجود، وہ اپنی جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آزادی کی منزل کے حصول تک پرعزم ہے کہ انشاءاللہ ان سارے مصائب کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جد و جہد کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ آزاد کشمیر ہو یا پاکستان ہو یا دنیا بھر میں پھیلے ہوئے پاکستانی ہیں، کشمیری ہیں، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا کے مختلف فورمز پر امت مسلمہ کے ادارے ہیں، رابطہ عالم اسلامی ہے، ترکی ہے، ملائیشیا ہے، مختلف جو تھنک ٹینکس ہیں، ان کے زیر اہتمام پچھلے 1-1.5 سال میں متعدد کانفرنسوں میں جانے کا موقع ملا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ پوری مسلم دنیا اور ان کی دعائیں اور ان کی تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، پاکستانی قوم کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہاں سیاسی سطح پر ظاہر ہے کہ ہر ملک کی طرح ایک کشمکش رہتی ہے، لیکن الحمدللہ پوری قوم اور پوری سیاسی جماعتیں اور ادارے اور پاک فوج اور یہاں کا بچہ بچہ پرعزم ہے کہ انشاءاللہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم شانہ بشانہ رہیں گے، اور آزادی کی منزل کی حصول تک ہماری یہ یکجہتی برقرار رہے گی۔ ظلم کی سیاہ رات ایک نہ ایک دن صبح کے اندر تبدیل ہوتی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے استعمار اپنے انجام کو پہنچے تو ہندوستان کا استعمار بھی انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ بالخصوص اس وقت جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اور اقلیت کے ساتھ سلوک ہے، اس کے نتیجے میں بین الاقوامی سطح پر ساری دنیا کو ایک تھرٹ کا پیغام پہنچا ہے کہ مودی کا یہ فاشزم اگر اس کا راستہ نہ روکا گیا تو ساری دنیا کا امن خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ایک لہر اٹھی ہوئی ہے ساری دنیا میں، انشاءاللہ یہ کسی نتیجے پر منتج ہوگی، اور وہ کشمیر کی آزادی کی صورت میں ہم دیکھیں گے۔ ہندوستان کے اندر بسنے والی جو اقلیت ہیں، مسلمان ہیں، کرسچنز ہیں، سکھ ہیں، دلت ہیں، جو کہ وہاں کے برہمن سامراج کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اپنی آزادی کی منزل حاصل کریں گے۔